وہ مقدس مبارک مہینہ جس کا استقبال صرف اکابر اولیاء کرام ہی نہیں بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ ماہ رمضان کے استقبال کے لیے ابتدائے سال سے اخیر تک جنت آراستہ کی جاتی ہے۔ جنت تو خود ہی آراستہ ہے، لیکن ماہ رمضان کی عظمت و بزرگی کے سبب خاص طور پہ اس کے استقبال کے لیے سال بھر جنت آراستہ کی جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرے کہ پورا سال رمضان ہے۔ رمضان المبارک ایک بڑا ہی مقدس انعام ہے اللہ کی طرف سے اس امت کو۔ اس کی عظمت اور بزرگی کا اندازہ اس سے لگائیے کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں صرف اسی مہینے کا نام ذکر فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ اور 12 مہینوں میں سے اور کوئی مہینہ نہیں ہے۔ 12 مہینے کا تو ذکر ہے، لیکن نام کسی اور مہینے کا نہیں سوائے رمضان المبارک کے قرآن مجید میں۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا۔ قرآن مجید کا نزول ہوا اس رات میں، ابتدائے نزول اور سب سے پہلی وحی اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل فرمائی اور اس کا ذکر فرمایا۔ ایک جگہ تو یوں فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن اتارا گیا وہ مہینہ، اور ایک جگہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے یعنی قرآن مجید کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ شب قدر میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہوا، تو اس کے نزول کی وجہ سے رمضان بھی باعظمت ہوا، اور رمضان کی ایک رات جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے وہ اس مہینے کا بھی ذکر فرمایا اور اس کی عظمت فرمائی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو ارشاد ہوا کہ لیلۃ القدر کیا ہے، تمہیں معلوم ہے؟ ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا، لیکن تمہیں پتا ہے کہ شب قدر کیا ہے؟ نہیں معلوم ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، بلکہ 1000 راتوں سے نہیں بلکہ 1000 مہینوں سے افضل ہے شب قدر۔ اور اس کے روزے کے بارے میں فرمایا کہ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، اور جو اس مہینے کو پالے تو اس پر اس کا روزہ فرض ہو گیا۔ جو بھی اس مہینے کو پائے تو اس کا روزہ رکھے۔ اس امت پہ پورے رمضان مبارک کا روزہ فرض ہے۔ چاند دیکھ کر روزہ شروع کرو اور چاند دیکھ کر افطار کرو۔ یعنی ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حکمت والی بات بتا دی کہ میری امت دشواری میں نہ پڑ جائے۔ اگر یہ حکم ہوتا کہ ایک ہی دن پوری دنیا کے لوگ یا پورے ملک کے لوگ روزہ شروع کریں
اور ایک ہی دن پوری دنیا یا پورے ملک کے لوگ افطار کریں، عید منائیں، تو اب دنیا میں کہاں کہاں عید ہے اب یہ معلوم کرنا ایک ہمارے لیے دشوار گزار مسئلہ ہے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ تکلیف مالا یطاق، ایسی چیز کا مکلف بنانا جس کی طاقت نہیں رکھتا ہو۔ تو یہاں یہ نہیں بلکہ رمضان المبارک کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ مہینہ 29 کا، مہینے جو ہیں 29 کے ہوتے ہیں، اگر 29 کو رویت نہیں ہوئی تو 30 کی گنتی پوری کرو۔ یہ آسان سا نسخہ دے دیا، پریشان ہونے کے لیے کہ یہاں وہاں ہو گئی، وہاں ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ فرما دیا کہ مہینہ 29 دنوں کا ہے، 29 کو چاند نظر آئے، رویت ہوئی تو روزہ شروع کرو، ورنہ 30 کی گنتی پوری کرو۔ یعنی اب 30 ہو جائے تو اب چاند کسی وجہ سے نہیں دیکھا، اب رہے وغیرہ وغیرہ، تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب وہ مہینہ شروع ہو گیا۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ اب ایک دن کے بعد دوسرے دن چاند دیکھنے کی لوگ کوشش کریں گے، رمضان کا چاند، اور کوشش دیکھنے کی کم کرتے ہیں اور موبائل ضرور زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اٹھا دیا، ہم چاند ہوا نہیں ہوا، پھر دوسرے کا لگایا، ہوا نہیں ہوا، کوشش کر۔ اور اگر کہیں سے خبر آ جائے کہ وہاں اعلان ہو گیا ہے تو بس یہاں اعلان ہونا ہی چاہیے۔ نہیں، چاند یا تو دیکھے وہاں کے لوگ، نہیں دیکھ سکے تو 30 کی گنتی پوری کرو۔ جہاں دکھا وہاں کے لیے رمضان ہے، جہاں نہیں دکھا وہاں کے لیے ابھی شعبان ہے۔ دکھے تو اگر چاند دکھا تو روزہ شروع کرو، اور چاند نہیں دکھا تو 30 کی گنتی پوری کرو۔ اب یہ کہ ایک شہر میں رمضان المبارک یا عید کا چاند نہیں نظر آیا، لیکن قریب والے شہر میں دکھا ہے، تو اب وہاں سے خبر آیا یہاں پر بھی عید کر لے یا رمضان شروع کر دیں، بلکہ اب وہاں سے جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ آ کر یہاں کے قاضی کے پاس گواہی دیں کہ ہم نے فلاں تاریخ کو مغرب کے بعد فلاں مہینے کا چاند دیکھا، یہاں گواہی دیں، اور قاضی اگر ان کی گواہی کو مطابق شرع پائے قبول کر لے تو اب اعلان کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک صورت ہوئی کہ جن لوگوں نے دیکھا وہ یہاں کے گواہی دے دیں اگرچہ دوسرے شہر میں، اور اگر وہ آنے کے لائق نہیں ہے جن لوگوں نے دیکھا ہے تو 2 شخصوں کو جو عادل ہوں، ثقہ ہوں، اپنی رویت پہ ان کو گواہ بنا دیں، جس کو کہتے شہادت علی شہادت، اور وہ 2 گواہ آ کر کے یہاں قاضی کہ مجھے فلاں ابن فلاں فلاں ابن فلاں نے اپنی رویت پر گواہ بنایا ہے اور میں یہاں گواہی دیتا ہوں، دونوں ایسے گواہی ہو جائے گا۔ یا وہاں کے قاضی نے یہاں کے قاضی کے نام کتاب القاضی کیا کہ یہاں ثبوت شرعی سے ہلال ثابت ہو گیا اور فلاں دن پہلی تاریخ کا اعلان ہو گیا۔ اب یہ خط ایسے نہیں کہ ڈاک سے بھیج دیا کسی اور سے، 2 گواہ شرعی ہوں، اور 2 گواہ شرعی کے سامنے جو قاضی لیٹر بھیجے گا تو اس سے پہلے ان کو کہے گا لو پڑھ لو، اس میں کیا لکھا ہے وہاں جا کے گواہی دینی ہو، اور ان کے سامنے لفافے میں داخل کر کے اور لفافے کو بند کر کے اور اس پر مہر لگا دیتا۔ اب کہتا ہے کہ دونوں جاؤ اور دونوں ایک ساتھ قاضی کی بارگاہ میں وہاں فلاں جگہ کے قاضی کے بارے میں پیش کر دینا، اور وہ جب پہنچا اور اس نے مطابق شرع پایا اس خط کو تو اسی کے بنیاد پر وہاں کے قاضی نے بھی رمضان یا شوال جو بھی ہو اس کے چاند کا اعلان کر دیا۔ یہ طریقہ ہے، تو اس بہت زیادہ بوکھلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگ وہ بال آ جاتا ہے، یہ کرو وہ کرو فلاں مت دیا ہو، یہ دنیا بھر کی غلط بات۔ شریعت مطہرہ پر عمل کرے تو آسانی ہے،
لیکن میں سوچتے ہیں ہم اپنی طبیعت سے کوئی بات کریں، پورے ہندوستان میں ایک دن عید ہو جائے، بھائی کیا شریعت نے آپ کو اس کا مکلف کیا ہے کہ پورے ملک میں ایک ہی دن عید کرنا، ایک ہی دن رمضان شروع کرنا؟ شریعت نے اس کا مکلف نہیں کیا ہے۔ ہم اپنے آپ کو اپنی اس تکلیف میں ڈال رہے ہیں۔ چاند کا ثبوت ہو جائے، اعلان ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو بوکھلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رات کے کسی حصے میں اعلان ہوا تو جب اعلان ہو گیا تو اب اس کے بعد آپ تراویح پڑھیے کہ اب رمضان شروع ہو گیا، بلا ثبوت شرعی نہیں ہو۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے اس سلسلے میں پورا ایک رسالہ تحریر فرمایا ہے، اور اس میں آپ نے 8 طریقوں سے ثبوت کو ثابت کیا ہے کہ بھائی چاند دیکھ کر کے اور کسی دیکھنے والے کی گواہی سے یا شہادت اس طرح سے طریقے۔ تو الحمدللہ یہ فقیر بھی اسی طریقے پہ عمل کرتا ہے۔ ہاں، یہ نہیں ہے کہ فلاں جگہ ہو گیا تو ہم بھی اعلان کر دیں۔ انتظار کرتے، دیر اس لیے ہوتی ہے کہ اب یہاں نہیں دیکھا گیا تو جہاں سے گواہ آنے والے اس میں تاخیر ہو سکتی ہے، تو کافی صرفہ ہوتا ہے، کافی اخراجات ہوتے ہیں، کہیں سے گواہوں کو 2 گواہوں کو بلانا ہے۔ تو الحمدللہ کل پرسوں کا دن گزار کر یہ جو شب آئے گی، اس شب میں آپ کو مغرب بعد سے خوب غور سے چاند دیکھنا ہے۔ چاند دیکھ لیا تو یہاں جو روحیت ہلال کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے مدن پورہ بڑی مسجد میں، وہاں گواہان شرعی، داڑھی والے نمازی، وہ گواہان شرعی کم از کم 2 ہوں، وہاں جا کر کے گواہی دیں، اور اس کے بعد پھر اسی گواہی پر اعلان ہوگا۔ تو یہ کسی طرح کے اور ادھر ادھر اونچی حرکتوں کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ رمضان آ رہا ہے، اس کے استقبال کے لیے آپ ہر طریقے پر تیار رہیں گے۔